اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات علماء کرام، خطباء عظام، مومنین کرام، غمزدہ بھائیوں کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کے لیے سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت کے پہلے حصے کو تلاوت کیا، جس میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس طرح سے مبعوث نہ کیا ہو کہ جو رسول بھی ہم نے جس قوم میں مبعوث کیا ہدایت کے لیے، تبلیغ و ترویج دین کے لیے، بیان احکام شریعت کے لیے، تو قانون بعثت انبیاء یہ رہا کہ جس رسول کو جس قوم میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا اسے اسی قوم کا ہم زبان بنا کے مبعوث کیا. جس رسول کو جس قوم میں مبعوث کیا گیا تو اسی قوم کی زبان میں مبعوث کیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ رسول کی زبان کچھ اور ہو، امت کی زبان کچھ اور ہو، رہبر کی زبان کچھ اور ہو، رہرو کی زبان کچھ اور ہو، ہدایت لینے والوں کی زبان کچھ اور ہو، ہدایت دینے والوں کی زبان کچھ اور ہو، امام کی زبان کچھ اور ہو، عوام کی زبان کچھ اور ہو. ایسا نہیں ہے. جس قوم میں بھی، جس دور میں بھی جس رسول کو مبعوث کیا گیا تو اس اہتمام و انتظام کے ساتھ مبعوث کیا گیا کہ اسے اسی قوم کا ہم زبان بنایا. مقصد یہ تھا کہ صرف پیغام پہنچایا نہ جائے، پیغام سمجھایا بھی جائے. ایک صلوات کا سہارا دے تمہارا دونوں. ہم زبان بنائے کہ صرف پیغام پہنچایا نہ جائے، پیغام سمجھایا بھی جائے. دیکھیں قرآن کی یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ انتظام ہدایت یہ ہے کہ جن کو رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، تبلیغ و ترویج کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے تو صرف دولت عصمت دے کے نہیں بھیجا جاتا، صرف نجیب و شریف بنا کے نہیں بھیجا جاتا، صرف صادق و امین بنا کے نہیں بھیجا جاتا، صرف سفیر بنا کے نہیں بھیجا جاتا، خطیب بھی بنا کے بھیجا جاتا ہے، ہم زبان بنا کے بھیجا جاتا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، عصمت کے ساتھ ساتھ، کردار کے ساتھ ساتھ، اخلاق کے ساتھ ساتھ تبلیغ و ترویج میں زبان کا بڑا دخل ہے. زبان کا بڑا دخل ہے. زبان کی بڑی اہمیت ہے. زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ 1400 برس سے ایوان تاریخ میں لسان اللہ کی یہ آواز گونج رہی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. علماء کرام
تشریف فرما ہے. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں. جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت مولانا علی بن طالب فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس کا مطلب زبان صرف ایک گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے. زبان ترجمان بھی ہے, زبان وسیلہ عرفان بھی ہے. بولنے والا, سامنے والا جاہل ہے یا عالم, یہ زبان بتاتی ہے. کم ظرف ہے یا باظرف, یہ زبان بتاتی ہے. مہذب ہے یا غیر مہذب, یہ زبان بتاتی ہے. فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور خدا کی قسم مولا علی کا یہ وہ قول ہے کہ سب سے زیادہ اس قول پر عمل وہاں ہوتا ہے جہاں ذکر حسین کا اہتمام ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس قول پر وہاں عمل ہوتا ہے جہاں ذکر حسین علیہ السلام کا اہتمام ہوتا ہے. جو ممبر کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے, جو ممبر کے نیچے ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں. خطیب بھی بولتا ہے, مومنین بھی بولتے ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے, جب عوام بولتی ہے تو اس کے فہم کا اندازہ ہوتا ہے. بھائی فضائل جناب امیر میں یہ جملے کی قدر فرمائیں گے. فضائل جناب امیر میں خطیب کا بولنا بتاتا ہے کہ اس کے سینے میں علم کتنا ہے. مجمع کا بولنا بتاتا ہے کہ دل کے اندر علی کا عشق کتنا ہے. اب تبدیلی خطیب سے میری حیثیت آپ کے میزبان کی, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کو زیادہ زحمت دینا گوارا نہ کریں گے, لیکن یہ چند جملوں کے لیے ہم آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ زبان ترجمان بھی ہے, زبان وسیلہ عرفان بھی ہے. زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں, جو معمار کعبہ ہیں, جو نبی و رسول ہیں, جو امام الناس ہیں, علماء بیٹھے ہیں, سورہ شعراء گواہ ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے لسان صدق عطا کر, مجھے ایک سچی زبان عطا کر. جناب ابراہیم جیسا نبی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے لسان صدق عطا کر. بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی. موسیٰ جیسا کلیم کہہ رہا ہے کہ میری زبان کی گرہیں کھول دے, میری زبان کی گرہوں کو کھول دے. بھائی دو گواہیاں کافی ہوتی ہیں نا, تو زبان کی اہمیت کے لیے دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں. حضرت ابراہیم نے زبان کے لیے دعا مانگی, پہلی گواہی. موسیٰ نے زبان کے لیے دعا مانگی, دوسری گواہی. مگر ایک گواہی اور موجود ہے. دو گواہیاں قرآن سے ملی اور ایک گواہی میثم کی زبان سے ملی. گواہی میثم کی زبان سے ملی. اب ان دو سے اس ایک تک دو نے بتایا زبان کی اہمیت کیا ہے, ایک نے بتایا زبان کا اثر کیا ہے. کیا سنا آپ نے بھائی؟ دو نے بتایا زبان کی اہمیت کیا ہے, ایک نے بتایا زبان کا اثر کیا ہے. بھائی زبان میں اہمیت نہ ہوتی تو نبیوں کے لبوں پر زبان کے لیے دعا نہ ہوتی. ابراہیم اور موسیٰ نے زبان کے لیے دعا مانگی نہ ہوتی. وہ اگر زبان میں اثر نہ ہوتا تو ابن زیاد نے میثم کی زبان کاٹی نہ.
صلی اللہ علیہ گرامی، زبان کی اہمیت بھی ہے، زبان میں اثر بھی ہے. اسی لیے اللہ نے جسے بھی تبلیغ کے لیے بھیجا، جس قوم میں بھیجا، اسی کا ہم زبان بنا کے بھیجا. صرف سفیر بنا کے نہیں بھیجا، خطیب بنا کے بھیجا. جو پیغام پہنچائے وہ سفیر ہوتا ہے، جو پیغام سمجھائے وہ خطیب ہوتا ہے. بھائی خطیب ابن خطیب کی مجلس ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک صلوات کا سہارا اور دے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت. جو پیغام پہنچائے وہ سفیر، جو پیغام سمجھائے وہ خطیب. انبیاء کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا. علماء کرام ہماری تصدیق کے لیے یہاں تشریف فرما ہے کہ جب بھی پیغمبر اسلام کے سامنے جناب شعیب پیغمبر کا ذکر آیا، جناب شعیب نبی کا ذکر آیا، ادھر شعیب کا کسی نے نام لیا، پیغمبر نے فرمایا ذالکا خطیب الانبیاء. جب بھی شعیب پیغمبر کا نام آیا، سرکار آیت اللہ مولا حمید الحسن صاحب قبلہ، دیگر بزرگ علماء بیٹھے ہوئے، ہمارے سرکار ملت ہمیں محترم تصدیق کے لیے موجود ہیں. جناب شعیب کا لقب ہے خطیب الانبیاء. کسی نے شعیب کا نام لیا، پیغمبر نے فرمایا وہ خطیب الانبیاء تھے. اب سمجھ میں آیا یہ خطباء اہل بیت کے القاب کہاں سے آئے. اب سمجھ میں آیا یہ جو محبان اہل بیت خطیبوں کو خطاب دیتے ہیں، یہ خطیب الایمان، یہ خطیب ابو تراب. ارے تو خطباء اہل بیت کے القاب دینا مومنین کی محبت نہیں ہے، نبی کی سیرت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ نے نبیوں کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا. جناب شعیب خطیب الانبیاء، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلمت اللہ. انبیاء کو بھی اللہ نے خطیب بنا کے بھیجا. القاب دیے جا رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ ہیں. اب موسیٰ کلیم کیوں ہیں یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، عیسیٰ کلمہ کیوں ہیں یہ بھی تاریخ میں موجود ہے. فرعون نے موسیٰ کی طرف دست نجس بڑھایا، موسیٰ نے فرعون کے تماچا مار کے بتایا میں کلیم ہوں. عیسیٰ دنیا میں آتے ہی آغوش مریم میں بولنے لگے، سمجھایا میں کلمہ ہوں. دو گواہیوں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جو دنیا میں آتے ہی کافر کو تماچا مارے وہ کلیم اللہ، جو دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنے لگے وہ کلمت اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے ابو جہل کے تماچا کیوں مارا. 13 رجب کو آغوش نبی میں قرآن کیوں سنایا، ابو جہل کو تماچا مار کے بتایا کلیم بھی میں، قرآن سنا کے بتایا کلمہ بھی میں. کلیم بھی مولا علی ہے، کلمہ بھی مولا علی ہے، کلمہ بھی مولا علی ہیں، کلمہ بھی مولا علی ہیں. علماء بیٹھے ہیں بے کلماتن، وہ کلمات جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ کلمات کون ہیں؟ یہی پنجتن کلمات ہیں نا. تو ان پنجتن میں مولا علی ہیں، مولا علی کلمہ ہیں. اب پڑھنا میرا کام ہے، بات تک پہنچنا آپ کا کام ہے. مولا علی کلمہ ہیں، مولا علی کلمہ ہیں. اب کہاں گئے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ کہاں ہے ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والے؟ ارے ان کے ہونٹوں کو نہ دیکھو، ان کی گود میں جھانکو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، اللہ نے نبیوں تک کو صرف سفیر نہیں بنایا، خطیب بھی بنایا. تمہید تمام ہوئی. اس کا مطلب خطابت صرف ایک ہنر کا نام نہیں ہے، خطابت صرف ایک فن کا نام نہیں ہے، خطابت کسی اداکاری کا نام نہیں ہے، خطابت فنکاری کا نام نہیں ہے، خطابت بھی ذریعہ تبلیغ ہے، خطابت کا دین سے بھی تعلق ہے. اب علماء بیٹھے ہیں، آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی خطابت کا
دین سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے کہ خطابت کا دین سے کیا رشتہ ہے تو نماز جمعہ کا خطبہ سن لیجئے گا. بھائی نماز جمعہ میں خطبہ لازم ہے. نماز جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہے. یہ خطبہ اعلان کر رہا ہے کہ جو نماز جمعہ کا عالم ہو اس کا خطیب ہونا بھی ضروری ہے. علماء بیٹھے ہوئے, جو عالم ہو اس کا خطیب ہونا بھی ضروری ہے. بھائی خطبہ نماز جمعہ کا جز ہے. خطبہ نماز جمعہ کا جز ہے اور فضائل اہل بیت خطبے کا جز ہے. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے؟ فضائل اہل بیت خطبے کا جز ہے. یہ مسجد کی خطابت ہے, مجلس کی نہیں. مگر اس خطابت میں بھی فضائل رکھے گئے اور سمجھایا گیا کہ جب مسجد کی خطابت فضائل کے بغیر نہیں ہے تو مجلس کی خطابت ایک صلوات آواز بلند پڑھے محمد محمد. فضائل کے بغیر نہیں ہے. وہ مجلس ہی نہیں جس میں فضائل نہ ہو. وہ مجلس اعضا ہی نہیں جس میں فضائل نہ ہو. موعظہ اور ہے, مجلس اعضا اور ہے. موعظہ اور ہے, مجلس اعضا اور ہے. یہ جو طریقہ چلا ہے کہ سب کچھ ہو مجلس میں اور فضائل علی نہ ہو, یہ عجیب طریقہ ہے. حالانکہ رخا یہ نکلتا ہے, اشتہار یہ نکلتا ہے کہ فلاں صاحب کی مجلس کو فلاں مولانا خطاب کریں گے اور وہ فضائل و مسائل بیان کریں گے. بڑی حیرت کی بات ہے, لکھا کچھ پڑھوایا کچھ. لکھا کچھ پڑھوایا کچھ. ارے یہ عادت کب جائے گی کہ لکھیں گے کچھ پڑھیں گے کچھ. خطابت کا ترویج دین سے, خطابت کا تبلیغ دین سے بڑا گہرا رشتہ ہے. ایک خطیب ابن خطیب کی مجلس ہے. خطابت کا بڑا گہرا رشتہ ہے. نکاح سے پہلے خطبہ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. پہلے خطیب بنو پھر نکاح پڑھانا. نماز جمعہ کا خطبہ. تو عزیزان گرامی خطابت کا بڑا گہرا ربط ہے. اسی لیے اللہ نے سارے رسولوں کو سفیر بھی بنایا اور خطیب بھی بنایا. تو اس کا مطلب رسول صاحب علم بھی ہوتا ہے, صاحب خطابت بھی ہوتا ہے, اس کے پاس دولت علم بھی ہوتی ہے, اس کے پاس دولت خطابت بھی ہوتی ہے. تو جب رسول کے پاس دولت علم بھی ہے, دولت خطابت بھی ہے, تو جانشین بھی وہی بنے گا جس کے پاس علم بھی ہو, جس کے پاس خطابت بھی ہو. اب کوئی نہ پوچھے دامن علی سے کیوں لپٹے. ارے ان کے علاوہ نہ کوئی عالم علم لدنی ملا, نہ خطیب ممبر سلونی ملا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عالم علم لدنی بھی وہی, خطیب ممبر سلونی بھی وہی. علم کی گواہی قرآن دے رہا ہے. مولا علی کی خطابت کی گواہی نہج البلاغہ دے رہی ہے. نہج البلاغہ مولا علی کی خطابت کی دلیل ہے. صرف خطوط نہیں ہیں, اس میں خطبات بھی ہیں. سید رضی علیہ الرحمہ نے خطوط کے ساتھ, کلمات کے ساتھ خطبات بھی جمع کیے. تحریر کے ساتھ تقریر بھی ہے. اس کا مطلب جب تک تقریر نہ ہو
تحریر پہنچ نہیں سکتی ہے. نہج البلاغہ مولا علی کے خطبوں کی کتاب، ایسی کتاب کہ کارلائل گبن جیسا انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں جب تاریخ اسلام پڑھنے بیٹھا تو کہتا ہے ایک نام ہے جو بار بار ہر صفحے کے آسمان پر آفتاب بن کے چمکا. کہ میں نے خیبر پڑھا، مرد میدان علی، خندق ہے کل ایمان علی، کوثر ہے ساقی کوثر علی، خیبر ہے فاتح خیبر علی، رسول ہیں وسیع رسول علی، بطول ہیں شوہر بطول علی، جناب امیر علی، مولائے غدیر علی، خطب الاقطاب علی، حبیب الاحباب علی، کتاب مستور علی، صاحب طور علی. کہ میں پڑھتا جا رہا تھا حضرت علی کا نام آتا جا رہا تھا. وہ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ مولا علی کون ہے؟ کیا کوئی بادشاہ، کوئی صاحب حکومت؟ تو لوگوں نے بتایا نبی کے بھائی اور نبی کے داماد ہیں. کہتا ہے پھر میں نے ان کی ہسٹری پڑھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کا نام تاریخ میں باقی کیوں ہے. کہ اس لیے کہ 3 طاقتیں ایسی ہیں کہ جس کے پیچھے لگ جائیں اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے. ایک حکومت کی طاقت، ایک دولت کی طاقت، ایک پروپیگنڈے کی طاقت. کہ میں نے دیکھا حکومت بھی علی کے دشمن، دولت بھی علی کے خلاف خرچ ہوئی، پروپیگنڈا بھی علی کے خلاف ہوا. وہ کہتا ہے مگر یہ تینوں یہ ابھی وہ کی بات نہیں ہے، یہ تینوں علی کا کچھ نہ بگاڑ پائے. وہ کہتا ہے میں نے پوچھا مولا علی کا کوئی لٹریری ورک ہے، کوئی اکیڈمک کام ہے؟ تو کہا ہاں ان کا لٹریچر نہج البلاغہ کی شکل میں موجود ہے، جس میں ان کے خطوط ہیں، ان کے کلمات ہیں، ان کے خطبات ہیں جو سید رضی نے جمع کیے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے پہلا خطبہ پڑھا، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، ستارے کیا ہیں، گلیکسی کیا ہے، میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے، بلیک ہول کیا ہے، ستارے کیوں مرتے ہیں، ستارے کیوں پیدا ہوتے ہیں. کہ میں نے پہلا خطبہ پڑھنا شروع کیا، بادل کیسے بنے، زمین کیسے بچھی. کہ میں نے خطبہ پڑھا لیکن میں نے یقین نہیں کیا، اس لیے کہ میں کوئی شیعہ تھوڑی ہوں جو بغیر دلیل کے مان لوں. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو کیوں اور کیسے نہیں کرتا. یہاں ایف اینڈ بٹ جہاں ہے، ایف اینڈ بٹ جہاں ہے، کیوں اور کیسے، وہاں شیعت نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں شیعہ تھوڑی تھا جو فوراً مان لیتا. میں نے آج کے سائنسدانوں سے کہا کہ تم اپنی تحقیقات پیش کرو، تم کیا کہتے ہو یونیورس کے بارے میں. کہ جب اپنے سائنسدانوں نے اپنی ریسرچز پیش کی تو کہا میں نے مولا علی کے خطبے سے ان ریسرچز کو ملایا، تحقیق سے تحقیق کو ملایا، لفظ سے لفظ کو ملایا، تحریر سے تحریر کو ملایا. کہ پھر میں نے تحقیقات کے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں ڈالے اور نہج البلاغہ کو ادب سے اپنے سر پر رکھا. وہ کہتا ہے پھر میں نے کاغذ و قلم اٹھایا. وہ کہتا ہے میں گبن حکومت کے خوف سے مسلمان تو نہیں ہوں، مگر یہ خطبہ پڑھنے کے بعد میرا یقین ہے کہ یا تو دنیا علی کے سامنے بنی، یا تو دنیا علی کے سامنے بنی، یا علی نے اپنے ہاتھوں سے بنا. تو عزیزوں یا علی سنیں، بس آخری منزل تک پہنچ رہا ہوں. خطابت ضرورت ترویج دین ہے، خطابت ضرورت تبلیغ حق اہل بیت ہے. خطابت ضرورت ہے، یہ فنکاری نہیں ہے، یہ اداکاری نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ تبلیغ ہے. خود مولا علی خطیب منبر سلونی ہیں، انہوں نے اپنا خط معاویہ کے لیے بھیجا تو خط کو تنہا نہیں بھیجا، ترما جیسے خطیب کے ہاتھ سے بھیجا. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا. ترما ابن عدی جن کو مولا علی نے خطیب کہا، جسے خطیب منبر سلونی کہے وہ خطیب ہے. مولا علی نے خطیب کی سند دی، وہ ترما ابن عدی مولا علی کا خط لے کے چلے، خطیب ہیں وہ. حاکم شام کے یہاں پہنچے اور لوٹا ہوا قالین بچھا ہوا دیکھا
تو محنت کی کمائی سے لی ہوئی نالین اپنی جیب کے خزانے کے حوالے کر دیں. اس نے کہا کہ تم قاصد ہو, تمہارے پاؤں گرد آلود ہیں, فکر نہ کرو, آؤ اسی قالین پر نالین پر ہم قالین صاف کروا لیں گے. ترہما نے کہا مجھے تیرے قالین کے گندے ہونے کا ڈر نہیں ہے, اپنی نالین کے نجس ہونے کا ڈر ہے. سنیے گا, آخری منزل ہے, مجھے اپنی نالین کے نجس ہونے کا ڈر ہے. تو جناب ترہما ابن عدی کا قد, علماء بیٹھے, بہت طویل القامت تھے, 6 فٹ کے تو یوں عموماً عرب کے لوگ طویل القامت ہوتے ہی ہیں, ان عربوں میں بھی طویل القامت تھے جناب ترہما ابن عدی, 7 یا 8 فٹ کا قد رہا ہوگا, بہت طویل القامت. تو ان کا قد دیکھ کے حاکم شام نے ان پہ طنز کیا کہ ترہما کچھ آسمان کی خبر بھی ہے. تو ترہما مسکرائے کہ بالکل تازہ خبر ہے, سناؤں؟ کہ سناؤ. کہ اللہ کے فرشتے تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ جملہ جائے جیسا سنیے گا, اللہ کے فرشتے تجھ پہ لعنت کرتے ہیں. اب سمجھے خطیب منبر سرونی کے انتخاب کا مقصد, ایک خطیب کو چنا اور پیغام دیا کہ دشمن اہل بیت کو جیسا ذلیل خطیب کر لے گا کوئی اور نہیں کر. ایک صلوات بھی پڑھ دے محمد وعلی محمد. یہ اذان گرامی. بس عزیزو, گفتگو تمام ہو رہی ہے. خطابت ذریعہ ہدایت ہے. اعلان غدیر, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا سے پہلے نبی نے خطبہ دیا, خطبہ سنا کے ولایت پہنچائی. پہلے 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا خطبہ تاریخ میں موجود ہے, علماء بیٹھے, پہلے خطبہ دیا, خطبے کے بعد اعلان ولایت کیا. سمجھایا صرف باتیں کر کے ممبر سے نہ اترنا جب تک اعلان ولایت علی نہ کرنا. قانون ممبر بھی سمجھایا. بھائی دیکھیں, 2 باتیں پیغمبر کی زندگی میں بڑی انوکھی ہیں. ایک غدیر میں ممبر بنوانا, ایک وقت آخر کاغذ و قلم منگوانا. علماء بیٹھے, نبی نے کبھی غدیر سے پہلے آرڈر دے کے ممبر بنوایا نہیں ہے, بلکہ 8 ہجری تک مسجد نبوی میں ممبر تھا ہی نہیں. علماء تصدیق فرمائیں گے, ایک شجر کا تنا تھا, کھجور کا, جس پر بیٹھ کے پیغمبر اسلام خطبے دیتے تھے, خطبہ ممبر تھا ہی نہیں. ایک مدینے کے کارپینٹر نے کہا کہ حضور آپ کو اس پر بیٹھنے میں زحمت ہوتی ہے, میں ایک ممبر بنا دوں. تو کہا کیا بناؤ گے؟ وہ گیا اور 2 دن بعد ممبر بنا کے لایا. نبی نے اس تنے کو چھوڑا اور ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا. یہ ہے مسجد نبوی کے ممبر کی تاریخ. اب میں تو کہہ کے رہوں گا کہ مسجد کا ممبر نبی بڑھئی کی مرضی ہے, غدیر کا ممبر خدا کی مرضی ہے. بہرحال وہ ممبر بھی محترم ہے, وہ ممبر بھی قابل احترام ہے جو مسجد میں ہے, لیکن مجلس اعضاء کا ممبر, اللہ اکبر, یہ غدیر کا ممبر ہے. تو وہ ممبر جو بنا تو آرڈر نہیں دیا, ایک چاہنے والے نے اپنی طرف سے بنا کے دے دیا. یہ بات بھی آ گئی تو عرض کروں کہ وہ ممبر معصوم کا بنایا ہوا نہیں تھا, ایک غیر معصوم کا بنایا ہوا تھا. لیکن معصوم کی بنائی ہوئی مسجد کے ساتھ غیر معصوم کا بنایا ہوا ممبر بھی محترم ہو گیا. لوگ پوچھتے پنجہ آپ نے بنایا کیوں چومے, یہ پٹکا آپ نے لگایا کیوں چومے, یہ امام باڑے آپ نے بنائے کیوں چومے, یہ کوئی معصوموں نے بنائے ہیں؟ مسجد کا ممبر نبی نے نہیں بنایا تھا, ایک گناہگار نے بنایا تھا. مسجد نبی نے بنائی تھی, مگر معصوم کی مسجد کے ساتھ ساتھ گناہگار کا بنایا اور ممبر بھی محترم. کیوں؟ کہ معصوم کی محبت میں بنا, معصوم کی محبت میں بنا. تو جو معصوم کی محبت میں بنے وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے. بہرحال
نبی نے ممبر کبھی نہیں بنوایا غدیر کے سوا، اور کاغذ و قلم نہیں منگوایا ولایت علی کے تحریر کے سوا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ممبر بنوایا تو مولا علی کے لیے، قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے، ممبر بنوایا تو مولا علی کے لیے، بس آخری بات، قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے، تاکہ قیامت تک ہر قلم چلانے والا بھی یاد رکھے، ہر ممبر پہ آنے والا بھی یاد رکھے کہ قلم کا حق بھی ذکر علی ہے، ممبر کا حق بھی صلوات ہے محمد ممبر۔ ولایت پہنچائی تو خطبے کے ذریعے، اور پھر یہ عزائے حسین، یہ کالے کپڑے، یہ عزا خانے، یہ ہائے حسین کی آوازیں، یہ گریو بکا کی صدا، یہ کربلا کا ذکر، یہ جو کربلا ہم تک آئی ہے یہ بی بی زینب کی خطابت کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ جناب زینب کے خطبوں کی وجہ سے آئی ہے، خطابت ذریعہ بنی ہے کربلا کو یہاں تک پہنچانے، چوتھے امام کے خطبے ذریعہ بنے ہیں کربلا کو یہاں تک پہنچانے، یہ ذریعہ ہے تبلیغ کربلا کا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کو اختیار کیا، عوام تک حق اہل بیت پہنچانے کے لیے ہمارے علماء نے جو خود پڑھتے تھے وہ خود پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے تھے اپنے عزا خانوں میں، اپنے امام باروں میں خطبہ کو بلا کے مجالس پڑھواتے تھے۔ لکھنؤ کے تمام علماء کرام کے عزا خانوں کا یہ دستور رہا ہے، خود خانوادہ صاحب اباقات 12 محرم کو صبح سے شام تک ذاکرین پڑھتے تھے، سرکار نصیر الملت بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سید الملت بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ کو انہوں نے عزت دی، کیوں نہ دیتے کہ نظر سیرت امام پر تھی کہ یہ تیری عزت نہیں ہے، اس ذکر کی عزت ہے۔ اس کے علاوہ جن علماء کو اللہ نے قوت گفتار عطا فرمائی انہوں نے خطابت کو بھی اختیار کیا۔ شروع میں مرثیہ خوانی ہوتی تھی، معصومین کے دور میں بھی مرثیے پڑھے جاتے تھے، اس کے بعد ہندوستان میں روضہ خوانی یعنی روضۃ الشہداء، علامہ حسین وائس کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں میرے علماء تصدیق فرما دیں، روضۃ الشہداء کی روایتیں اور اس کے اقتباسات پڑھے جاتے تھے، روضہ خوانی کہلاتی تھی، وہ پڑھنے والے روضہ خان کہلاتے تھے، جیسے مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ خان کہلاتے ہیں، وہ روضہ خوانی کہلاتی تھی۔ ہمارے علماء غیروں سے مناظرہ کرتے تھے، جب مناظرے میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگے بزرگوں کی سیرت کے مطابق تو پھر حق اہل بیت کی ترویج کے لیے یہ طرز خطابت جو ہندوستان میں ہے یہ اختیار کیا گیا۔ اس کی بڑی طولانی فہرست ہے، بہت سے نام ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائیں، لہٰذا میں تمام خطبہ کے نام نہیں لوں گا۔ اسی خطابت کے راستے پر اس خانوادہ اباقات کے سرکار روح الملت مسجد العلی موجود ہیں، اور ہمارے ماموں مرحوم خطیب الایمان طاہر ولی صاحب اسی میدان خطابت میں بڑا نمایاں مقام رکھا۔ ہم اپنی زبان سے اپنے عزوزوں کی مدح کرنا خلاف تہذیب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ خطیب الایمان آل محمد کی نظر میں کیا تھے، خود 8ویں امام کے قدموں کے نیچے سو رہے ہیں۔ میثم جرولی صاحب دفن ہوئے ہیں جہاں مولا علی کے تابوت کی شبیہ دفن ہوتی ہے، وہاں دفن ہوئے ہیں۔ طاہر جرولی صاحب کے والد جو راجہ نذیر حسین صاحب کہلاتے تھے، بہت بڑے تعلقہ دار تھے، سرکار ناصر الملت کی بیٹی منسوب تھیں، راجہ نذیر حسین صاحب، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں دفن ہیں؟ وہ کربلائے معلیٰ میں امام حسین کے روضے میں دفن ہے، سرکار ناصر الملت بھی وہیں دفن ہے۔ یہ خطیب الایمان، اللہ اکبر، کیا رتبہ اللہ نے انہیں عطا کیا کہ باپ کربلا میں دفن ہے، خود 8ویں امام کے روضے میں دفن ہے، بیٹا تابوت کے سرہانے دفن ہوا ہے، پائیدی دفن ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ادھر سے قبولیت کی دلیل ہے۔ انہی کے راستے پر 1987 میں جب خطیب الایمان ایران سیمینار کے سلسلے میں تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے، واپس آئی ان کے انتقال کی خبر، تو ہمارے بھائی خطیب ابو تراب مولانا میثم جرولی صاحب
ان کا عزاداری میں بے پناہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. انجمن ظفر الایمان میں باقاعدہ طور کے اوپر رات بھر شب بیداریوں میں ماتم کرتے تھے. نہ جانے کتنے خطبہ کو انہوں نے لوگوں سے متعارف کرایا ہے, نہ جانے کتنے خطبہ, میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بہت سے لوگ احسانات کو بھول جاتے ہیں, تو ہمیں بھی ان احسانات کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کم سے کم مجھے پہلی مجلس جو میں نے شہر لکھنؤ میں پڑھی ہے, ہمارے سید بھائی مرحوم رکاب گنج میں رہتے ہیں, ان کے عزا خانے میں پہلی مجلس وعدہ ان سے ہوا تھا. لیکن وہ اساتذہ کرام شیعہ کالج, شیعہ ڈگری کالج کے اساتذہ بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ وہ بہت ہی ہونہار طالب علم تھے کامرس کے, اور انہوں نے ایم.کام کیا تھا. ان کا اس میدان خطابت میں آنے کا ارادہ نہیں تھا, نہ عمار میاں کا اس میدان میں آنے کا ارادہ تھا. یہ شوذب میاں اور عابس میاں, یہ دو باقاعدہ خطیب الایمان کی زندگی میں مجلسیں پڑھتے تھے, اور انہی کی طرف ہمارے ماموں مرحوم کا بھی رجحان تھا کہ ان کو میدان خطابت میں آنا ہے. عابس جرولی کو اور شوذب جرولی کو, وہ ادھر کی طرف متوجہ نہیں تھے. لیکن ان کے انتقال کے بعد قوم نے محبت میں, عقیدت میں ان کو اس میدان میں اترنے پر مجبور کیا, اور پھر اترے تو خدا کی قسم پوری زندگی جب ممبر پر بیٹھے تو زیادہ تر اسی حدیث کو پڑھا, یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق. پوری زندگی جناب امیر المومنین کے فضائل ہی بیان کیے, اس معاملے میں کوئی مروت نہیں کی. حالات بدلے, مصیبتوں میں گرفتار ہوئے, مشکلات میں گرفتار ہوئے, امتحانات میں گرفتار ہوئے, جو مومن کی پہچان ہے. مولا علی کا قول ہے, مولا علی کی حدیث ہے کہ ہمارے چاہنے والے کی طرف مصیبتیں اس تیزی سے آتی ہے جیسے پہاڑ پر برسنے والا پانی میدانوں کی طرف آتا ہے. مومن اور مصیبت چولی دامن کا ساتھ ہے. حدیث موجود ہے کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ جو مصیبتیں اس پہ پڑ رہی ہیں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے, تو وہ دعا مانگے گا کاش اس کے بدن کو قینچی سے مہین مہین کاٹ ڈالا جائے. پوری زندگی مشکلات, مصیبتیں, امتحانات میں مبتلا رہے, مگر مشکلوں میں بھی ذکر اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا, ولایت اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا. ارے ملنے کے بعد ماننا اور ہے, لٹنے کے بعد ماننا اور ہے. یہ ان کی خوبی, ان کا خاصہ تھا. ہمیشہ مولا کائنات کا ذکر کرتے رہو. پھر دیکھیے, ایک بات میں نے کسی مختصر سی مجلس میں, مجمع جہاں کم تھا وہاں میں نے عرض کی تھی کہ یہ ایک خاص پہچان ہوتی ہے جہاں عشق علی خون میں ہو, جہاں مولا علی کی محبت خون میں ہو, کرائے پر نہ ہو. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, بہت لوگوں کو ایمان عاریتن دیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد محمد, تصدیق فرمائیں گے آپ کہ دے کے لے لیا جاتا ہے ایمان. جہاں خون میں عشق اہل بیت ہو وہاں موضوع کوئی ہو, عنوان کوئی ہو, ٹاپک کوئی ہو, محب علی پہنچتا ہے مولا علی کے ذکر ہی کی طرف. چنانچہ بس آخر میں 2 منٹ میں ان کا ایک نکتہ سنا دوں اور مجلس کو تمام کر دوں کہ وہ ایک ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب کی مجالس میں اگر عام مومنین کی مجلسیں ہوتی ہیں تو موت کا عنوان ہوتا ہے. علماء کی مجلس ہے, علم کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ادبا کی مجلس ہے, ادب پر گفتگو ہوتی ہے. خطبہ کی مجلس ہو, خطابت پر گفتگو ہوتی ہے. ویسے عام مومنین کی مجالس میں زیادہ تر موت عنوان ہوتا ہے. تو چنانچہ انہوں نے عنوان منتخب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مگر جہاں خون میں عشق ہو وہاں موت میں بھی زندگی مل جاتی ہے. چنانچہ انہوں نے اس پہ یہ بیان فرمایا کہ اعلان ہو رہا ہے موت کسے آئے گی. جسم کو موت نہیں ہے, بدن کو موت نہیں ہے, بشر کو موت نہیں ہے, موت ہے نفس کو. موت نفس کو آئے گی تو اب جس کے بعد نفس ہوگا اسے موت آئے گی جس کا نفس شب ہجرت دکھ چکا ہو. کہا تصور موت بس عزیزان گرامی. انہوں نے ذکر موت میں بھی رہبر حیات کو ڈھونڈ لیا, تذکرہ موت میں بھی امام حیات کو ڈھونڈ لیا. بس عزیزوں, میں کیا اپنی زبان سے عرض کروں کہ ان کی خدمات کیا ہیں, ان کے کارنامے کیا ہیں, یہ آپ سب پر ظاہر ہے. اور آپ تمام حضرات کا, خصوصاً علماء کرام
خطبہ، شعراء، صاحبان قلم اور تمام مومنین کا میں مولانا عمار کاظم جرولی صاحب، مولانا عابس کاظم جرولی صاحب، مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب اور اپنے بھائی کے یتیم کی طرف سے مظفر حسن طاہر دادا کے نام پر نام شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرکار روح الملت کی جانب سے، سرکار حجت الاسلام مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی کی جانب سے، مرتضیٰ میاں کی جانب سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس گرمی میں اتنی بڑی تعداد میں آ کے دکھے ہوئے دلوں پر مرہم رکھ دیا۔ بھائیوں کو بڑی ڈھارس ملی، بیٹے کو بڑی تسلی ملی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑے ہوں تو کوئی تنہا ہو جائے، کہیں جنازے پڑے ہوں تو کوئی تعزیت دینے بھی نہ آئے، مقتل پر نظر جائے تو وہ قاسم کا پامال لاشا پڑا ہوا ہے، دریا پر نظر جائے وہ بازو کٹائے ہوئے بھائی سو رہا ہے، بیر کے درخت کے نیچے نظر جائے وہ سینے پر ہاتھ رکھے علی اکبر سو رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تمام مومنین کا، تمام اخبارات کا، ایڈمنسٹریشن کا، پرشاسن کا، جس نے تعاون کیا، سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے کچھ قانون شریعت کے ہوتے ہیں اور کچھ قانون شرافت کے ہوتے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگ، اگر میری نظر خطا نہیں کر رہی ہے تو سابق وزیر اعلیٰ جناب این ڈی تیواری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جناب مارزوی صاحب اور دیگر حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ہر مسلک اور ہر مذہب کے لوگ یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شرافت کا تقاضا ہے عزیزوں۔ کچھ شریعت کے قانون ہوتے ہیں، کچھ شرافت کے قانون ہوتے ہیں۔ شریعت کے قانونوں پر مسلمان عمل کرے گا، مگر شرافت کے قانون پر ہر مذہب کا آدمی عمل کرتا ہے، وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ باپ مر جائے تو بیٹے کو سینے سے لگا کے تسلی دی جائے، یہ شرافت کا قانون ہے۔ کربلا میں یہ قانون بھی بدل دیا گیا۔ امام حسین کے بعد ان کے بیٹے کو کنڈولنس پیش نہیں کی گئی، تعزیت پیش نہیں کی گئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں بیڑیاں بنا دی گئیں، گلے میں توقے خاردار، ایک 4 برس کی بیٹی دوڑی تو تماچے مارے گئے۔ یہ شرافت کا قانون۔ باپ مر جائے لوگ بیٹی کو تسلی دیتے ہو، بیٹی صاحبان علم علماء بیٹھے، میں اپنی طرف سے بھی تمام علماء کا خاص کر کے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے اتنی دیر یہاں تشریف فرما رہ کے مجھ جیسے جاہل کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ ہی کے سامنے زانو ادب طے کر کے ممبر پہ آ کے مولا کے صدقے میں کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیں بیٹی، مرحوم کے ایک کمسن بیٹی بھی ہے، اللہ ان کے بچوں کو، ہمارے پورے خاندان کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ بیٹی، مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ بیٹا دے، تو مولا علی نے کہا بیٹی کی دعا بھی مانگو۔ تو اس نے کہا بیٹی پر اتنا زور کیوں دیا؟ عجب جملہ فرمایا کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں۔ مطلب سمجھیے آپ اس جملے کا، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں، مطلب یہ ہے جب باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے اور بیٹی تڑپ کے باپ کی لاش سے لپٹ جاتی ہے اور چیخ چیخ کے روتی ہے تو یہ رونا باپ کے جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے کربلا میں قانون بدل دیا گیا، بیٹی کے تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشت 5-6 منٹ میں مجلس تمام ہو۔ کربلا میں شرافت کے قانون نے بدل دیا۔ ہم جو کربلا پر روتے ہیں، جو واقعہ کربلا پر آنسو بہاتے ہیں، تو یہ شرافت کا تقاضا ہے۔ ہر قوم، ہر مذہب، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں ہمیں گرو ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بھارتی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں،
ہمارے جیسا ملک پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں خاص کر کے مولا حسین کی عزاداری میں ہمارے ہندو حضرات جس طرح سے بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. مولا حسین کی محبت یہاں پر غیر مسلمین کے دلوں میں جس کثرت سے ہے اور جس آزادی سے ہم اس ملک میں عزاداری کر لیتے ہیں, جتنی فیسلٹی جتنی سہولت ہمیں اپنے بھارت میں ملتی ہے کوئی ملک اس ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی, شرافت کا تقاضا ہے یہ کہ مولا حسین پر رویا جائے, اس لیے کہ کربلا میں شرافت کا قانون بھی بدلا گیا. بس آپ کا احساس جاگ جائے تو 4-5 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے. اکثر و بیشتر آپ ہائی وے پہ جاتے ہیں, جام لگا ہوا ہے, معلوم ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مر گیا ہے. جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی سفر کرے اور سفر میں کوئی مارا جائے, غربت کی موت بہت بری موت ہوتی ہے. ہر آدمی کو اللہ محفوظ رکھے کہ کوئی ایکسیڈنٹل موت نہ مرے. لیکن پھر بھی اگر آپ غور دل مضبوط کر کے, حالانکہ لاشیں دیکھی نہیں جاتی ہیں, لیکن اگر دل مضبوط کر کے آپ کبھی غور کیجئے تو ایک لاش پڑی ہے. اب یہ لاش کس کی ہے, مرنے والے کا دھرم کیا ہے, مرنے والے کا مذہب کیا ہے, مرنے والے کا فرقہ کیا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اگر آپ تھوڑی دیر رکیے تو کوئی نہ کوئی ایک چادر لا کے لاش پر ڈال دیتا ہے, ایک چادر لا کے لاشیں پر ڈال دی جاتی ہے. یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کی لاش بے چادر نہ رہے. ہائے کربلا, ہائے نبی کا نواسا, ہائے میرا حسین. ارے کیسی چادر, ادھر حسین گھوڑے سے گرے, گلے میں خنجر چلا, کوئی امامہ لے گیا, کوئی کرتا لے گیا, کوئی کمر کا پٹکا لے گیا. بس تمام ہو رہی. کربلا میں شرافت کا قانون بھی بدل گیا کہ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر, قاتل نے خنجروں کو نکالے حسین پر, گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا. گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا زمین پر سر, کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی. میر انیس صلی اللہ مقامہ مرثیے میں نظم کر رہے ہیں کہ کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی, کبھی ادھر, اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر, حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. یہ 2 مصرے سنیں گے آپ کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے, کچھ اور تیر گڑ گئے جو منہ کے بھر گئے. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ, اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا. یہ گہرے گہرے سب یہ عالم کا مقتدا, ارے 1900 ہے سب تلے چاک چاک پر زینب نکال. تو تمام ہو گئی مجلس. حسین تڑپتا ہے خاک پر. مولا ہماری بہنوں کو صبر عطا کرے, ہمارے بھائی میسم جرویلی صاحب کی بہنوں کو صبر عطا فرما. بھائی بہن کا عجب رشتہ ہے. ادھر مولا حسین گھوڑے سے گرے, بیکس بہن نکلی, عمرے ساتھ نے کہا عمرے ساتھ, ارے میرا ماجرا تو باقی ہے, تو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کوئی امامہ لے گیا. سنیں غیر مسلمین حضرات, ہمارے ہندو بھائی تشریف فرمائیں, ہم مولا حسین پر کیوں روتے ہیں, کیوں روتے؟ دیکھیے خالی اس پہ نہیں روتے کہ کیا کیا گیا, کتنے نیزے مارے گئے, کتنے خنجر مارے گئے, کتنے تیر چلائے گئے. جوان بیٹے کے سینے میں نیزہ مار ڈالا گیا, مار دیا گیا. 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے, نشانہ تاک کے تیر مار دیا. خالی اس پہ نہیں روتے ہیں کہ کیا ہوا, اس پر روتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوا.
بس تمام ہے مجلس. ایک آدمی بدماش آدمی صبح سے شام تک سب سے بدتمیزیاں کرتا ہے, سب کو ستاتا ہے, اس کو اذیت دی, اس کو اذیت دی, اسے ستایا, اسے ستایا. تو ایک ایسا آدمی جو سب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ دو لوگ اسے مل کے مار رہے ہیں تو آپ دل میں خوش ہوں گے کہ چلو اچھا ہوا, یہ سب کو ستاتا تھا, آج سزا مل رہی ہے. لیکن اس کے جسٹ اپوزٹ برعکس ایک صاحب صبح گھر سے نکلتے ہیں, کوئی پیاسا دکھا پانی پلا دیا, کوئی بھوکا ملا کھانا کھلا دیا, کوئی بیمار ملا اسپتال پہنچا دیا. اگر کوئی شریف آدمی 10 لوگوں میں گھرا ہو اور اسے مارا جا رہا ہو تو آپ ضرور کہیں گے کہ ارے بھائی کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو, کربلا میں کس کے ساتھ کیا ہوا. آخری بات, 1 منٹ مجلس تمام ہے بھائی. جناب سکینہ جب 2 سال کی تھی, یہ کربلا کی بات نہیں ہے, مدینے کی بات ہے. مولا حسین بیٹی کو لے کے مدینے کی گلیوں میں نکلے تو ایک بالیاں بیچنے والا محلے بنی ہاشم میں آیا. انشاءاللہ بستر پر بھی یاد آئے گا تو روئیے گا. جیسے پرانے زمانے میں کان کے بندے بالیاں بیچنے والے گاؤں دیہاتوں شہروں گلیوں میں آتے تھے, ویسے ہی مدینے میں بھی ایک کان کی بالیاں بیچنے والا آیا. مولا حسین نے 2 بالیاں لی, اور یہ 2 برس, ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا ہے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹی کے کانوں میں وہ بالیاں پہنا دی. وہ بالیاں بیچنے والا جانے لگا. مولا حسین نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس 2 بالیاں اور ہیں, 2 بندے اور ہیں؟ اس نے کہا ہیں. کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. کہ لے لیجئے حضرت. مولا حسین 2 بالیاں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کے کانوں میں پہنا چکے, اب 2 بالیاں اور خریدی. وہ بالی بیچنے والا جانے لگا. آپ نے فرمایا ابھی جانا نہیں, ابھی رک جاؤ. اور یہ 2 بالیاں جو اور لی تھیں یہ بیٹی کے ماتھے سے مسکی, چہرے کا صدقہ اتارا, اس بالی والے سے کہا اسے اپنے پاس رکھ لو. اس نے کہا آقا مجھے واپس کیوں کر دی؟ کہا واپس نہیں کیے ہیں, اسے سینے سے لگا کے رکھنا, اگر کہیں کوئی یتیم بچی مل جائے جس کا باپ نہ ہو تو یہ بالیاں اس کے کان میں پہنا دینا. ارے کس کے ساتھ کیا کیا گیا تو سب کی یتیموں کا اتنا خیال رکھے. ہائے شان غریبہ, ہائے سکینہ, ارے نیند آئے گی بوا آپ کی جب پاؤں گی بابا, ارے وہ رات کو نقطۂ میں چلی. حضرات پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے مرحوم بھائی خطیب ابو تراب مولانا بیسم کاظم جھلولی صاحب کی روح کو